اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 6 جو تھا نامکمل ہے، تو 58 اور 59 آیات، 2 آیتیں باقی ہیں، ہم انشاءاللہ آج اس کو مکمل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور از جب، ازا جب، اذن تب، اور از جب، کل کہا، قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور جب کل کہا نہ ہم نے، اور جب کہا ہم نے، ادخلو واو الف تم سب، واو الف یہاں پر پلورل کے لیے دخلا داخل، ٹھیک ہے، داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس جب کل کہا نہ ہم نے، واو الف تم سب دخلا داخل ہو جاؤ۔ ہاذہ القریۃ، حاضی جو ہے حاضہ کا فیمنن ہے، حاضہ مطلب یہ حاضی مطلب یہ، دونوں کا ترجمہ دس ہے، حاضہ حاضی دونوں کا ترجمہ ہے دس، لیکن حاضہ میل کے لیے، حاضی فیمیل کے لیے۔ اب فیمیل کیا ہے؟ فیمیل قریہ ہے۔ قریہ کیوں ہے؟ ہاں، قریہ کے آخر میں گول کا آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ فیمیل ورڈ ہے، تو فیمیل ورڈ کے لیے ہمیشہ حاضی ہی آئے گا، حاضہ نہیں آئے گا۔ اور اس جب کل کہا نہ ہم نے، واو تم سب دخلا داخل ہو جاؤ، حاضی اس القریہ بستی میں، قریہ کا مطلب ہوتا ہے بستی، ٹھیک ہے، اس بستی میں۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پھر واو الف تم سب، یہ بھی دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ بستی میں داخل ہونے کا حکم ہے کہ تم سب بستی میں داخل ہو جاؤ۔ دوسرا حکم ہے پھر واو الف تم سب، حمزہ کاف لام روٹ لیٹر ہے اس کے، اکلا، اکلا مطلب کھانا، اور حکم دیا جا رہا ہے تو کھاؤ، ہاں، پھر واو الف تم سب اکلا کھاؤ۔ ہم نے کل بھی پڑھا تھا یہ سیم ورڈ، کلو تم سب کھاؤ، کلا تم دونوں کھاؤ، اور کل تم ایک کھاؤ، کل تم ایک کھاؤ، کلا تم دونوں کھاؤ، کلو تم سب کھاؤ۔ واو الف تم سب، پھر واو الف تم سب، کلو کھاؤ، منہا من سے، ہا اس میں سے۔ اب یہ ہا کی ضمیر بھی فیمیل ہے کیونکہ بستی فیمیل ہے، تو یہ ہا کی ضمیر قریہ کی طرف جا رہی ہے۔ اگر یہ قریہ میل ہوتا تو کیا بنتا؟ من ہو بن جاتا، ہا کی جگہ ہو آ جاتا۔ من سے، ہا اس میں سے، یعنی اس بستی میں سے، کھاؤ، پھر واو الف تم سب اکلا کھاؤ، من سے، ہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، ویری گڈ، حیثو جہاں سے، یہ سیم آدھا حصہ ہم نے پڑھا تھا، حیثو شئتما رغدن، کہاں پڑھا تھا؟ آدم علیہ السلام کو اور اما ہوا کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ جہاں سے تم دونوں چاہو، شئتما رغدن، فراغت، سیر ہو کر، فریلی، جہاں سے کھانا ہے کھاؤ۔ اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ تم سب، تما تھا وہاں پر، یہاں پر تم ہے، حیثو جہاں سے، شی چاہو، تما تم سب، اور الف کے ساتھ ہوتا تو تم دونوں، لیکن یہ تم ہے تو یعنی تم سب۔ پھر واو الف تم سب اکلا کھاؤ، من سے، ہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، شی چاہو، تم سب، رغدن فراغت، سیر ہو کر، فریلی، یعنی مزے سے، جہاں سے کھانا ہے کھا لو۔ وَأُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّةً، اب تیسرا حکم آ رہا ہے، اور واو الف تم سب دال لام دخلا، اور تم سب دخلا داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں، باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، ہاں، باب یعنی دروازہ، دروازے میں،
सुजदन, सीन जीम दाल, इसके रूट लेटर हैं सीन जीम दाल, सुजदन यानी सजदा करते हुए। और वावलिफ तुम सब दखला दाखिल हो जाओ, अलबाबा दरवाजे में, सुजदन सजदा करते हुए। वकूलू हित्ततुन, और वावलिफ तुम सब, कूलू काफ वाव लाम कूलू कहो, और तुम सब कहो। तो देखें यहाँ पर कूलू है और वहां पर कुलू है, फर्क है ना, कुलू और कूलू में, काफ से है ये, काफ से है ये। तो कुलू खाना और कूल कहना। और वावलिफ तुम सब, काफ वाव लाम कूल कहो, ये अल्लाह हुक्म दे रहे हैं। तीसरा हित्ततुन, हित्ततुन कहते हुए जाओ। अभी हित्ततुन एक्सप्लेन करेंगे, अभी हम इसका तर्जुमा यही रखते हैं। और तुम सब कहो हित्ततुन, नगफिर लकुम खतायाकुम, नून यतान का नून है। यतान क्या होता है? मुजारे। यतान है मुजारे, मुजारे यानी प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, हाल प्लस मुस्तकबिल। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यतान से। या का मतलब वो, ता का मतलब तुम या फिर वो, तुम मेल के लिए, फीमेल के लिए वो, और अलिफ का मतलब मैं, और नून का मतलब हम। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकुम। और वालिफ तुम सब, कूलू कहो, हित्ततुन, हित्ततुन नगफिर लकुम, यतान का नून है तो नून हम, गफरा मगफिरत कर देंगे, बख्श देंगे, हम बख्श देंगे, ला लिए हरफे जर गए, ला लिए कुम तुम्हारे लिए, हम बख्श देंगे तुम्हारे लिए, खतायाकुम, खताया, खता, खता का प्लूरल है खताया, बहुत सारी खताएं, खताएं, कुम तुम सबकी खताएं, यानी जो भी तुम्हारे गुनाह हैं, जो तुम्हारी खताएं, उन सबको अल्लाह क्या हम क्या कर देंगे? मुआफ कर देंगे, बख्श देंगे। नून हम, गफरा बख्श देंगे, लालिए कुम तुम्हारे, खताया खताओं को, कुम तुम्हारी खताओं को, सनजीदुल मुहसिनीन, मुहसिनीन। व और, व और सनजीदु, अब इसको हम ब्रेक करते हैं। यहाँ पर तीन हिस्से होंगे, सीन नून और जीद, तीन हिस्से हैं। सीन अलग है, नून अलग है, और जा या दाल अलग है। अब ये सीन जो आ रहा है ना, ये पहली मर्तबा आप लोगों के पास आ रहा है, ठीक है। सीन का तर्जुमा लिखें, सीन और सौफा, सीन और सौफा जब भी मुजारे से पहले आएगा, सीन या फिर सौफा, सौफा, सीन, सीन या फिर उसी के आगे वाव फा लगा दें, सौफा। सीन और सौफा का मतलब होता है जल्द ही, नियरली, अनकरीब, ठीक है। जल्द ही, नियरली, अनकरीब, नियरली, जल्द ही, अनकरीब। सीन या सौफा, नियरली, जल्द ही, अनकरीब। ठीक है। तो अब देखें, ये किसके आगे लगा हुआ है? मुजारे के आगे लगा हुआ है ना, नजीदु, मुजारे के आगे। तो जब भी सीन के साथ या सौफा के साथ कोई भी कलिमा लगेगा मुजारे का, तो हम उसका तर्जुमा फ्यूचर में ही करेंगे। अनकरीब होने वाला है ना, अभी तक हुआ नहीं है, तो यानी अनकरीब यानी जल्द ही, नियरली। जब हम किसी वर्ड के पहले नियरली, अनकरीब, जल्द ही का तर्जुमा लगाते हैं, इसका मतलब अभी तक वो काम हुआ नहीं है, होगा। तो होगा मतलब फ्यूचर, मुस्तकबिल। तो हमेशा सीन और सोफा के साथ जब भी आप तर्जुमा करेंगे, फ्यूचर यानी मुस्तकबिल का तर्जुमा करेंगे। इसके अलावा और कहाँ पर हमने कहा था आपको कि फ्यूचर का तर्जुमा करेंगे? लन के साथ। हरगिज नहीं तुम करोगे, है ना, लन हरगिज नहीं तुम कर सकोगे, तो लन के साथ भी फ्यूचर का तर्जुमा होता है, और सीन और सौफा के साथ भी फ्यूचर यानी मुस्तकबिल का तर्जुमा होता है। ठीक है, अब देखें कैसे होगा तर्जुमा। वह और सीन अनकरीब, जल्द ही, नजीदु, नून यतान का नून है, नून यानी हम, जीद इसके रूट लेटर है जा वाव दाल, जौद का मतलब बढ़ा देना, ज्यादा कर देना, ठीक है, जा वाव दाल। एक मिनट, I'll just confirm the root letter. आयत नंबर क्या है ये? 50, 58 ना, आयत नंबर 58। हाँ जी,
زا حمزہ دال، زا یا دال، ٹھیک ہے. زا یا دال اس کے روٹ لیٹر ہیں، جو لکھا ہوا ہے وہی اس کے روٹ لیٹر ہیں. ٹھیک ہے، زا یا دال. جزاکم اللہ خیر کثیرا. ٹھیک، ہاں جی. اور سین جلد ہی، ان قریب، نون ہم، زا یا دال زید یعنی زیادہ کر دیں گے، بڑھا دیں گے، اور ہم زیادہ دیں گے. المحسنین، محسن جیسے مومن ہوتا ہے ویسے محسن ہوتا ہے. روٹ لیٹر کیا ہوں گے اس کے؟ حسنا، حسن. حسن مطلب ہاں خوبصورت، حسن نا، حسن. حسین، حسن کا مطلب خوبصورت. تو یعنی جو اچھی طریقے سے بڑی خوبصورتی سے نیکی کرے گا اس کو محسن کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے نیکی کرنے والا، ایک ہوتا ہے دل سے نیکی کرنے والا. اب نماز ہمارے اوپر فرض ہے، فرض ہے نا. ہر کوئی ویسے نمازیں پڑھتا ہے جیسے صحابہ کرام پڑھتے تھے کہ ہمارا دل کر رہا ہے، نماز کا انتظار کر رہے ہیں، نماز آ رہی ہے تو خوش ہو رہے ہیں. نہیں، ایک برڈن ہے، ایک بوجھ ہے، ایک کمپلشن ہے تو کر رہے ہیں. وہ بھی کمپلسری نہیں ہوتا تو نہیں کرتے نا. کرتے کیا؟ نہیں کرتے. تو جو محسن اس کو کہا جاتا ہے جب وہ نیکی کرے تو اس کا دل کرے کہ میں کروں، وہ بہت خوشی سے اس نیکی کو کرے. تو خوشی سے جو نیکیاں کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محسن، نیکی کرنے والا. ٹھیک ہے، ترجمہ عام ترجمہ ہم کرتے ہیں نیکی کرنے والا، لیکن اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نیکی میں کیا ہو؟ حسن ہو، خوبصورتی ہو، دل کی آماجگی ہو، اور اس کی نیت شامل ہو. وہ خوش ہوتا ہو اس نیکی کرنے کے بعد. مال دینے کے بعد اس کو یہ نہیں لگ رہا ہو کہ مفلس ہو گیا میں. مال دینے کے بعد اس کو اللہ پر یقین ہو کہ وہ میرا مال بڑھا دے گا. ٹھیک ہے، اس کو محسن کہا جاتا ہے. اور سین ان قریب، نون ہم زید زیادہ دیں گے. المحسنین نیکوکاروں کو، نیکی کرنے میم والے کو، نیکی کرنے والوں کو. محسن نیکی کرنے والا، اینا لگ گیا، نیکی کرنے والے پلورل ہو گیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس میں ہوا کیا تھا. اللہ رب العزت نے جب ان لوگ یہ وادی سینا میں آ گئے، کون؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل جو تھے وادی سینا میں آ گئے. اللہ رب العزت نے فرعون سے ان کو نجات دے دی. اب جب یہ اس جگہ پر آئے ہیں، اللہ نے فرمایا تمہارا اصلی مقام کیا تھا؟ تمہارا اصلی مقام تھا فلسطین. تم وہیں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑے، تمہارا اصلی جگہ فلسطین ہے. تمہیں تو یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کھینچ کر یہاں پر لے آیا گیا. کہاں پر؟ مصر میں. تو مصر تمہارا اصلی مقام تھوڑی ہے. تم اپنے جائے پیدائش پر جاؤ، تم اپنے مقام پر جاؤ. جاؤ، جا کے فلسطین کو فتح کرو، جہاد کرو، لڑو، اپنے ملک کو فتح کرو. اس پر لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے. اور جب داخل ہونا، جب تم فتح کر لو اس جگہ کو، داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرنا، یعنی عاجزی دکھانا، اللہ کا شکر ادا کرنا. اور کیا کرنا؟ جب داخل ہو جاؤ تو یہ کہتے ہوئے داخل ہونا، حتتن. حتتن کا مطلب ہوتا ہے میری بخشش فرما دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. حتتن ہبریو زبان کا، عبرانی زبان کا ورڈ ہے. حتتن کا مطلب ہوتا ہے forgive me، مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہوئے داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا کہ اللہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر. یہ جو ہمیں جگہ فتح ہوئی ہے یہ تیرے اس سے فتح ہوئی ہے، تیری رحمت سے، تیری مدد سے، تیری نصرت سے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، بہت ہمبل ہوتے ہوئے داخل ہونا. ان سے کہا گیا حتتن کہتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. تو یہ سجدہ تو کیا نہیں، گھسٹتے ہوئے نیچے سے گئے ہیں، پیٹ کے مطلب اپنے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے گئے ہیں. اور حتتن کی جگہ ہنتتن کہتے ہوئے گئے ہیں. ہنتا نون لگا دیا، ہا نون تو تا. ٹھیک ہے، ہنتتن کا مطلب ہوتا ہے گیہوں. گیہوں دے دے، گیہوں دے دے. ہنتتن ہنتتن ہنتتن، اللہ ہمیں کیا دے دے؟ گیہوں دے دے. اللہ ہمیں گندم دے دے. مطلب ہمیں من سلوا اچھا نہیں لگتا، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں دنیاوی پیداوار کی چیزیں چاہیے. یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے. تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو اس میں پکڑا
کہ ان سے وہ فتح نہیں ہوا, ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو داخل ہی نہیں ہوں گے, تو ان کی نیکسٹ جنریشن میں فتح کیا تھا. ان لوگوں نے تو صاف انکار کر دیا تھا جب اللہ نے حکم دیا جہاد کرو, اپنے ملک کو فتح کر لو. ان لوگوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے وہ تو اتنے بزدل تھے. بزدل کیوں تھے؟ غلامی کی زندگی تھی نا, تو بزدل ہو گئے تھے وہاں کہ کوئی بھی آ رہا ہے مار کے کاٹ کے ڈال رہا ہے ہمیں چلے گا, کیونکہ ہم غلام ہے نا, غلام کو تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو وہی ان کی مینٹالٹی غلاموں والی تھی کہ ہمارے اوپر کوئی بھی آئے, راج کرے, ہمارے اوپر حکم چلائے, سب چلتا ہے. تو انہوں نے منع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو, اے موسیٰ ہم نہیں جانے والے. لیکن جب بعد میں ان کی نیکسٹ جنریشن آئی اراؤنڈ 40 سال کے بعد, تو ان لوگوں نے جا کے فتح کیا, اور ان لوگوں نے بھی یہ حرکت کی. کیا کہا؟ حتتن کی بجائے ہنتتن. تو اللہ نے یہاں پر حکم یہ دیا تھا لیکن اس کو تبدیل کر دیا تھا. وہ خیر تبدیل ہونے کی بات آگے آیت میں آ رہی ہے, یہ پہلے ہم آیت کو فوکس کرتے ہیں. اللہ نے کیا کہا کہ جب تم عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے جاؤ گے اور حتتن کہتے ہوئے جاؤ گے تو ہم تمہارے سارے ہی گناہ معاف کر دیں گے. اور کیا کریں گے؟ جو جس قدر نیکی کرے گا اس کو اور زیادہ بڑا بڑا کر اجر دیں گے. لیکن انہوں نے اس کے خلاف کیا, وہ جو آگے آیت میں آ رہا ہے. اللہ نے 3 حکم دیے. داخل ہو جاؤ بستی میں, کھاؤ جہاں سے بھی کھانا ہے, لیکن عاجزی رکھنا, سجدہ کرنا اور حتتن کہتے ہوئے جانا, تو ہم تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور ہم تمہیں اور بھی زیادہ ریوارڈ دیں گے. ٹھیک ہے, آیت کلیئر ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں ہم ریپیٹ کرتے ہیں آیت نمبر 58. اور اس جب کل کہا نہ ہم نے, تم سب دخلا داخل ہو جاؤ, حاضی اس القریہ بستی میں, پھر تم سب اکلا کھاؤ, پھر تم سب کھاؤ, من سے ہا اس میں سے, حیثو جہاں سے, شی چاہو تم سب جہاں سے تم سب چاہو وہاں سے اس بستی میں سے کھاؤ, رغدن با فراغت, سیر ہو کر, فریلی مزے سے, ودخلو اور تم سب داخل ہو جاؤ, البابا دروازے میں, سجدن سجدہ کرتے ہوئے, یعنی وہ جو فلسطین کی بستی ہے وہاں پر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ وہاں کے دروازے میں, شہر کے. اور تم سب قولو کہو, حتتن نغفر لکم, نون ہم غفرا بخش دیں گے, لالیے کم تمہارے, خطایا خطائیں, کم تمہاری کوتاہیاں تمہاری خطائیں ہم بخش دیں گے. اور 3 ہم, نون ہم اور سین ان قریب, جلد ہی, نون ہم زید زیادہ دیں گے, بڑھا دیں گے, المحسنینا نیکی کرنے والوں کا اجر, یعنی ہم اور زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. اور سین ان قریب, جلد ہی, نون ہم زید زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. دیکھیں ایک مرتبہ سرسری ہم پڑھتے ہیں, دیکھیں کوئی ورڈ اگر نہیں سمجھ آیا تو بتائیں. اور جب کہا ہم نے تم سب داخل ہو جاؤ اس بستی میں, پھر تم سب کھاؤ اس میں سے, اس بستی میں سے, حاکی ضمیر قریہ کی طرف ہے, اس بستی میں سے جہاں سے تم چاہو, رغدن با فراغت. یہ شی وہی ہے انشاء اللہ میں جو آتا ہے, شی یعنی چاہنا, شی چاہو تم سب, رغدن با فراغت, اور تم سب داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے, اور تم سب کہتے جانا, کیا کہنا؟ حتتن ہم بخش دیں گے, ہم مغفرت کر دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو, اور جلد ہی ہم زیادہ دیں گے نیکوکاروں کو, نیکی کرنے والوں کو. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 59. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. پھر بدلا بدل دیا, با دال لام روٹ لیٹر ہیں اس کے, پھر بدلا بدل دیا, الذین ان سب لوگوں نے, پھر بدلا بدل دیا, الذین ان سب لوگوں نے جنہوں نے, ظلموا واولف ان سب نے, زوئیں لام میم ظلم کیا تھا, یعنی ظالموں نے بدل دیا. پھر بدلا بدل دیا, الذین ان لوگوں نے, واولف ان سب نے, ظلما ظلم کیا تھا, قولن بات کو, قول بات کو. ٹھیک ہے, قالا مطلب اس نے کہا, قالو مطلب ان سب نے کہا, قولن مطلب بات. ٹھیک ہے,
جو کہنے کی چیز ہے اس کو قولن کہا جاتا ہے، بات، قولن بات کو. پھر بدلا بدل دیا الذین ان لوگوں نے، واولی سب نے، ظلما ظلم کیا تھا، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، قولن بات کو، غیرہ علاوہ، غیرہ علاوہ، ایکسپٹ علاوہ، غیرہ، غیرہ علاوہ یا سوائے، علاوہ یا سوائے دونوں میں ترجمہ کر سکتے ہیں. ایکسپٹ الذی وہ جو، الذی وہ جو، قیلا. اب یہ جو قالا ہم نے پڑھا تھا، قالا کا پیسو ہے قیلا، قالا کا پیسو ہے قیلا. اب آپ کہیں گے اس میں پیش کیوں نہیں آ رہا ہے نا، پیش اور زیر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ بیکاز ہم نے آپ کو کیا کہا تھا، جہاں بھی حرف علت آ جائے گا وہ خرابہ مچائے گا کہیں نہ کہیں. تو اس نے وہی کیا کہ پیش اس نے ایکسپٹ نہیں کیا، لیکن قالا سے قیلا ہو گیا ہے، تو وہ ہم نے یاد رکھ لینا. یہ قرآن کریم میں بہت مرتبہ آئے گا. قالا کا قیلا، قالا مطلب اس نے کہا، قیلا مطلب اس سے کہا گیا. ٹھیک ہے، جیسے انزلہ اس نے ہاں نازل کیا، انزلہ اس کو نازل کیا گیا، قتلا اس نے قتل کیا، قتلا اس کو قتل کیا گیا، ظلما اس نے ظلم کیا، ظلما اس کو ظلم، ہاں اس پر ظلم کیا گیا، قولا اس نے کہا، قیلا اس کو کہا گیا. ویری گڈ. تو قولا کا قیلا پیسے آئے گا. ٹھیک ہے، اب ہم اس کے رول میں بیٹھ جائیں گے. کیسے بنا، بہت لمبی داستان ہو جائے گی، بس یاد رکھیں قولا کا قیلا آئے گا، ویسے الٹا ترجمہ آپ نے کرنا ہے. غیرہ علاوہ سوائے، الذی اس کے جو، وہ جو، سوری الذی وہ جو، قیلا کہی گئی تھی. کیا کہی گئی تھی؟ حتتن کہی گئی تھی. انہوں نے اس کے علاوہ بات ہی بدل دی، چینج کر دیا اس کو. لہم لا لیے، ہم ان کے لیے یا ان سے، جو ان کے لیے جو کہی گئی تھی اس کے علاوہ وہ جو بات کہی گئی تھی انہوں نے کیا کر دیا، اس کو بدل دیا. پھر بدلا بدل دیا الذین ان لوگوں نے، ظلموا ان سب نے ظلم کیا تھا، قولن بات کو، غیرہ علاوہ یا سوائے، الذی وہ جو، قیلا کہی گئی تھی، لا لیے ہم ان کے لیے یا ان سب کے لیے، یعنی ان سب سے کہی گئی تھی اس کے علاوہ اور بات بدل دی. تو کیا ہوا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا. پھر انزلہ، نون زا لام روٹ لیٹر ہے اس کے، نزلہ مطلب اتارنا، نازل کرنا. پھر انزلہ نازل کیا، اتار دیا، نہ ہم نے، پھر نازل کیا، اتار دیا، نہ ہم نے، علی الذین ظلموا، علی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، علی کا مطلب ہے پر، ہے نا پر، الذین ان لوگوں پر، ظلموا واو الف ان سب نے، ظلما ظلم کیا تھا یعنی ظالموں پر. یہ الذین ظلموا کو سب ملا کر پڑھیں گے ظالم. ٹھیک ہے، ہم آپ کو ابھی بتا رہے ہیں لیکن اس کا الگ الگ، ابھی ورڈ ٹو ورڈ کر رہے ہیں تو ہم ہر لفظ کا الگ سے کرتے ہیں ترجمہ، لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے، ملا کر ظالموں پر، الا پر، الذین ان لوگوں پر، ظلموا واو الف ان سب نے، ظلما ظلم کیا تھا، رجزن، رجزن بھی کہا جاتا ہے عذاب کو، پنشمنٹ کو. ٹھیک ہے، اور یہی اس کے روٹ لیٹر بھی ہیں، را جیم زا. رجز یعنی عذاب، پنشمنٹ، رجزن عذاب، پنشمنٹ. ٹھیک ہے، تو عذاب ہو گیا آپ کے پاس ایک ورڈ، اور ایک رجز ہو گیا. رجز کا مطلب بھی پنشمنٹ، عذاب ہے. علا پر، الذین ان لوگوں پر، واو الف ان سب نے، ظلما ظلم کیا تھا یعنی جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان پر، رجزن عذاب، من السماء من سے، من حرف جر ہے پریپوزیشن، من یعنی سے، السماء آسمان، آسمان سے کیوں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ من، ہاں من حرف جر ہے تو حرف جر کی وجہ سے السماء کو پہلے پڑھ لیں گے اور من کو بعد میں پڑھیں گے، حرف جر کو بعد میں پڑھیں گے. السماء آسمان سے، بما کانوا یکذبون، بی سے، ما جو، اس سے جو یا اس وجہ سے جو، بی سے ما جو یا اس وجہ سے جو، کانو واو الف وہ سب، کانا تھے. ٹھیک ہے تھے، ہونا، تینوں میننگ ہوتے ہیں. روٹ لیٹر کیا ہے اس کے کانا کے، کاف واو نون، کاف واو نون. تو کاف واو نون روٹ لیٹر کا میننگ ہوتا ہے تھے، ہونا. یہاں پر تھے کا ترجمہ آ جائے گا کانا، اور یہ واو کی جگہ الف کیسے آ گیا، کیونکہ واو حرف علت ہے یعنی کہ ویک لیٹر ہے. بی سے ما جو، اس سے جو یا اس وجہ سے جو، واو الف وہ سب، کانا تھے،
यफसुकून, या यतान का या है, या यानी वो, ऊना प्लूरल के लिए आ गया सब, या वो वाव नून सब। क्या रूट लेटर बचा? प सीन अ। फिस्क, फिस्क का क्या मतलब है? हद से बढ़ना। वो सब सरकशी करते थे, हद से बढ़ते थे। क्या रूट लेटर का क्या मीनिंग था? हाँ, फाड़ के निकलना। किस चीज का? बीज का। जब बीज जो जमीन में बोया जाता है तो वो क्या करता है, अपनी वॉल्स, अपनी जो दीवारें हैं बीज की, वो दाना जो होता है वो क्या करता है, फटता है, और फिर उससे कोपल फटता है, फिर उसके बाद उससे दरख्त बनता है ना? यही है ना सीड जो होता है। तो हाँ, वो फड़ कर निकल, कर कोई भी चीज, कोई भी, अक्सर अक्सर जो रूट लेटर फ से शुरू हो रहे हैं ना, फतरा, फसका, फजरा, तो ये सब, फरका, ये सब में फाड़ कर जुदा होना, निकलना, ये सारे तर्जुमे आते हैं। ठीक है, फटना, टूटना, और फाड़ कर बाहर निकलना, ये सारे तर्जुमे फ से जो रूट लेटर शुरू होते हैं उसमें अक्सर ऐसा पाया जाता है। या वो, वाव नून सब, फ सीन काफ। फिस्क का असल तर्जुमा होता है बीज का, यानी दाने, यानी सीड का अपनी दीवारों को फाड़कर बाहर निकलना। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जैसे बीज को दीवारें दी थी, ऐसे ही इंसान के लिए भी दीवारें, हुदूद बनाई हैं। अल्लाह ने उसकी जिंदगी जीने के लिए कुछ लिमिटेशंस दिए हैं, और वो लिमिट्स को जब पार करता है, जब वो हदों को पार करता है, तो उसको फासिक कहा जाता है। ठीक है, फासिक यानी हदे फाड़ कर बाहर, हदे तजावुज करने वाला, हद से बढ़ने वाला, यानी नाफरमान। सिंपल तर्जुमा कुरान में आता है नाफरमान, लेकिन आपको पता होना चाहिए फिस्क का क्या तर्जुमा होता है। या वो वाउन सब फसका, फिस्क करते यानी नाफरमानी कर रहे थे। बी से माँ जो, इससे जो, या इस वजह से जो, वावल सब काना थे, यफ सुकूना, या वो वाउन सब फसका, नाफरमानी कर रहे थे या हद से बढ़ रहे थे। दोबारा देखें आयत को। फिर बदला, बदल दिया, अल्लजीना उन लोगों ने, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया था, कौलन बात को, गैरा अलावा, सिवाय, अल्लजी वो जो, कीला कही गई थी, ला लिए हम उनके लिए या उनसे, फिर अनजला नाजिल कर दिया, ना हमने, अला पर, अल्लजीना उन लोगों पर, ज़लमू वावलिफ उन सब ने ज़लमा जुल्म किया था, रिजन पनिशमेंट यानी कि आजाब, मिनस समाई आसमान से, बिमा बी से, मा जो, इससे जो, या इस वजह से जो, कानू वावली को सब काना थे, यफ सुकून, या वो वावनू सब फिस्क कर रहे थे, नाफरमानी कर रहे थे, हद से बढ़ रहे थे। फिर बदल दिया उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया था बात को, सिवाय उसके जो कही गई थी उनसे, यानी अलावा उस बात के अलावा दूसरी बात से जो कही गई थी उनसे, उनके लिए यानी उनसे, फिर नाजिल कर दिया हमने उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया था, रिजन आजाब, आसमान से, इस वजह से कि जो वो सब थे नाफरमानी कर रहे, वो सब क्योंकि नाफरमानी कर रहे थे तो अल्लाह ने उनको पनिशमेंट में पकड़ लिया। ठीक है, आयत नंबर क्या है ये? 59 ना? हाँ जी। सही बुखारी की और सही मुस्लिम की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इनको हुक्म दिया गया था कि सजदा किए हुए दाखिल होना, लेकिन वो सरों को जमीन पर घसीटते हुए दाखिल हुए, और हुक्म बजा लाने की बजाय इनसे इनकी सरताबी और सरकशी की, यानी सजदा नहीं करते हुए सरों को अपने घसीटते हुए दाखिल हुए, और क्या किया? हुक्म की नाफरमानी की, और अहकाम इलाही से तमस्कुर यानी मजाक बनाया, जिसका इर्तिकाब उन्होंने किया। अंदाजा किया जा सकता है, वाकया ये है कि जब कोई कौम किरदार के लिहाज से जवाल पजीर हो जाए तो इसका मामला फिर अहकाम इलाही के साथ उसे उसी तरह का हो जाता है जिस तरह का इनका है। यानी अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ने इनको अजाबों में पकड़ा, और जो जिनके किरदार नीचे हो जाते हैं, फिर वो अल्लाह के हुक्म को भी वो लेवल पर, वो उसका हक नहीं दे पाते। यानी देखें, एक शख्स है जो हमारी नजर में बुरा हो गया, अब वो हक भी कहेगा ना तो उनको समझ में नहीं आएगा, है ना? अगर वो सही भी बात कहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात को भी इन्होंने क्या कर दिया? पसे पुश्त डाल दिया था। और ये आसमानी अजाब क्या था? बाज ने कहा है गजब इलाही था, सख्त पाला था, यानी जोर का एक बगुला आया था, लू चल गई थी, किसी ने कहा ताउन था, प्लेग, जो चूहे से जो बीमारी फैलती है ना, प्लेग, वो था।
الگ الگ مختلف رائے ہیں مفسرین کے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا ہے. تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کی بات تمہیں معلوم ہو جائے تو وہاں طاعون کی جگہ پر مت جاؤ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بستی میں طاعون پھیلتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب کی ایک نشانی، ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی پلیگ جو ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی کا حصہ ہے، جو بندوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اس بیماری کو بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ تو حدیث آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے نا، جہاں بیماری پھیلے وہاں جانا نہیں چاہیے، اور جہاں بیماری پھیلی وہاں کے لوگوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے. چل، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو آسمانی عذاب میں پکڑ لیا. تو اس میں مختلف رائے ہیں کہ اوپر سے لو چل گئی تھی، کسی نے کہا کہ طاعون آ گیا تھا. الگ الگ مفسرین کی الگ الگ رائے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ مین پنچ کیا ہے اس پوائنٹ کا، کہ جب بھی اللہ کی نافرمانی ہوگی، سرتابی ہوگی، اللہ عذاب میں پکڑے گا. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ عذاب باقاعدہ جلا رہا ہے یا کچھ ایسے، اللہ انڈائریکٹ عذاب بھی دے دیتا ہے. کبھی کبھی ایسے بھی عذاب آ جاتے ہیں کہ کرنے والا کوئی ہوتا ہے لیکن اس کی چپیٹ میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. جیسے کرونا پھیلا تھا، کرنے والے ہر کوئی گناہگار تھوڑی تھا، لیکن جب حد سے زیادہ اجتماعی طور پر گناہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں پھر اللہ اجتماعی طور پر عذاب بھی دیتا ہے، اور پھر اس کی چپیٹ میں چاہے حق پر ہوں، چاہے ناحق ہوں، چاہے گناہگار ہوں، چاہے مطلب پیور لوگ ہوں، وہ بھی پھر اس میں آ جاتے ہیں عذاب میں. ٹھیک ہے. پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات کو علاوہ اس کے جو کہی گئی تھی ان کے لیے یا ان سے، پھر نازل کر دیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا رجزن عذاب من السماء آسمان سے، بما اس وجہ سے کانو وہ سب تھے یفسقون فسق کرتے تھے، وہ سب نافرمانی یعنی حد سے بڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. چلیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. یہ رکو نمبر 6 ہمارا مکمل ہو گیا آیت نمبر 59 پر. ہم جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں پورا.